قدر کریں کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم زندہ لوگوں کو چھوڑ کر چیزوں اور انا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ ایگو بہت بڑی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کو کال نہیں کرتا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہماری گپ شپ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں۔ آج اس ٹائم ابھی تقریباً رات کے 1 بج رہا ہے اور میں بنا رہی ہوں کھانا۔ شام کو ہمیں ایک خبر ملی کہ ہمارے ریلیٹیو ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ڈیتھ ہوئی میری نند کے جیٹھ کی، اور چیچا پتنی وہ لوگ رہتے ہیں اور بہت دور ہے۔ ہم نے اپنے یہاں سے جانا تھا اور صبح نکلنا تھا، 9 بجے ان کا جنازہ تھا، اور جانا بھی ضرور تھا کیونکہ میری نند کے سسرال میں تھی فوتگی ہوئی، اور وہ لوگ یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے مطلب وہ نہیں جا سکتے تھے تو ہم نے جانا تھا۔ جب آپ کے اپنے باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو پیچھے پاکستان میں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے تو آ نہیں سکتے۔ کئی لوگ آ بھی جاتے ہیں، لیکن جو نہیں آ سکتے وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو پھر جو پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا بنتا ہے کہ وہ لوگ جائیں اور جا کر جنازہ اٹینڈ کریں، اور ظاہر ہے کوئی اپنا ہی جائے گا نا۔ تو میری نند کے جیٹ کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر میرے ہسبینڈ نے بولا کہ ہم نے کل صبح 3:30 بجے نکلیں گے صبح کے ٹائم، اور تاکہ ہم جنازہ اٹینڈ کر سکیں۔ جب ہمارے اپنے زندہ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ہمیشہ لگتا ہے ابھی وقت ہے، لیکن اصل میں وقت نہیں ہوتا۔ وقت کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں دل بھی بھرا ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں۔ اس ٹائم میرا بیٹا میرے ساتھ ہی کچن میں بیٹھا ہوا تھا اور باتیں کر رہے تھے ہم، اور میں ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہا تھا کیونکہ اس کی کلاس تھی اور اس کے پیپرز وغیرہ ہونے والے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں کھانا شانا بنا کر جا رہی ہوں، تو آپ جو ہے نا کھانا وغیرہ پیچھے کھا لینا، اور سارا کچن وغیرہ میں صاف کر رہی ہوں۔ تو وہ مجھے کہتا ماما رہنے دو، میں کچھ کھا لوں گا یہ وہ۔ میں کہا نہیں، آپ نا میں سب کچھ کر کے جاؤں گی، کیونکہ جب واپس آؤں گی نا تو پھر مجھے گندا کچن دیکھ کے بڑی گھبراہٹ ہوگی، تو اس لیے ہر چیز صاف ستھرا کر کے جاؤں گی۔ خیر، سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ تقریباً 3:30 بجے ہم نکل رہے ہیں، اور یہ ٹائم جو ہے نا بالکل ایسے سنسانیت تھی نا صبح کے ٹائم، تو لیکن ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، بہت ہی اچھا پیارا سا موسم تھا۔ تو خیر اب ہم نکل رہے ہیں، اور دل ویسے بڑا اداس تھا کیونکہ آپ جن لوگوں سے ملے ہوئے ہوں کچھ عرصہ پہلے اور پتہ چلے اچانک ان کی فوتگی کا، تو بندہ ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، شاکڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور ان کی ڈیتھ کی خبر سن کے مجھے بہت شوق میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے بالکل صحت مند اور بالکل ٹھیک تھے، تو افسوس بھی بہت ہوا تھا۔ تو خیر اب سفر ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی تھی جیسے جیسے دن ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو ہم نکلے، مطلب رات ہی تھی، 3:30 بجے، پورے 3:30 بجے ہم نکلے تھے۔ تو بیچ میں رک کے بھی گئے تھے کیونکہ سفر بہت سارا ہے، لمبا سارا سفر ہے، تو اس لیے جو ہے نا اب بھوک لگ گئی تھی مجھے، اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی، ہم کھا کے کچھ نہیں نکلے تھے، ہم نے کہا کہ ہم کھائے بغیر بس نکلتے ہیں فٹافٹ نا، کچھ راستے سے کھا لیں گے۔ لیکن ماشاءاللہ سے یہ راستہ ایسا تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا یہاں پر۔ خیر یہاں پر ایک بیکری نظر آئی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا، میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو لے آؤ تاکہ پیٹ پوجا ہو جائے تھوڑی سی۔ تو خیر جو ملا یہاں سے وہ لے آئے، اور بس ساتھ ساتھ کھاتے پیتے جا رہے تھے، اور ساتھ میں اور میرے ہسبینڈ ہی تھے، تو بات چیت بھی کرتے جا رہے تھے ساتھ۔ اور میری نند اور میرے جو نندوئی ہیں جو ساچک میں رہتی ہیں، آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ لوگ بھی نکلے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی وہاں پر جانا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ ویسے تو زندگی چھوٹی ہی ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی کوئی خبر سنتے ہیں نا، تو انسان سوچتا ہے کہ واقعی زندگی تو سچ میں چھوٹی ہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس ٹائم کیا ہو جائے۔ جب ہم ان کے گھر کے باہر بریک لگائی، تو آپ یقین کریں مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا جب ہم اپنی نند کی شادی پہ یہاں پر آئے تھے۔ سب تھے اس ٹائم، اور ہر کوئی موجود تھا، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آپ یقین کریں کہ وقت بدل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا منٹوں میں، اور یہ بس ہم پہنچ گئے، اور جنازہ تقریباً تیار تھا، اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے، میرے ہسبینڈ نے جنازہ پڑھ لیا۔ اور اصل بات تو یہی ہوتی ہے کہ انسان جنازے پہ پہنچ جائے۔ تو خیر ہم 1.5 گھنٹے بیٹھے تھے، اور اس کے بعد اب
ہم پھر دوبارہ سے نکل پڑے تھے اپنے گھر کی طرف. 10:30 بجے ہم یہاں سے نکل پڑے تھے کیونکہ ہمیں تھا کہ پھر ہم نے سفر کرنا ہے تو ہم ٹائملی نکل جائیں تاکہ ہم دن میں گھر بھی پہنچ جائیں. وہاں جا کر ایک بات تو بہت ہی شدت سے محسوس ہوئی کہ واقعی زندگی رکتی نہیں ہے. کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف یادوں میں رہ جاتے ہیں. تاب ساس ہوتا ہے، ناراضگیاں رہ جاتی ہیں، انسان چلا جاتا ہے. خیر ابھی یہ آدھا راستہ ہم نے طے کیا تو راستے میں ہمیں یہاں پہ امرود نظر آئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا، میں نے کہا امرود کھا لیتے ہیں کیونکہ دل کر رہا ہے کھانے کا کچھ اپنا. تو خیر یہاں پر انہوں نے امرود لیے، اچھے سے واش کروائے اور اب ہم ان کو کھائیں گے. اور ہم دیکھتے جا رہے تھے کہ ہماری دوسری گاڑی کہاں پر گئی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہیں پہ. تو تھا کہ چلو اکٹھے کچھ کھائیں پیئیں گے بیٹھ کے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی تو میری نند کی کال آ گئی مجھے. اس نے بولا کہاں ہو بھائی؟ میں نے کہا ہم بس اس جگہ سے گزر رہے ہیں. وہ جگہ بتائی ہم نے. اس نے کہا اچھا گاڑی بیک کرو، تم ہمارے پاس سے گزر گئے ہو تو چائے پیتے ہیں یہاں پر. تو بس ہم نے اپنی گاڑی بیک کی اور اب یہاں پر جناب ہم چائے پیئیں گے کیونکہ سر پھٹ رہا تھا درد سے. اور جی یہ آ گئی مزیدار سی چائے اور میں اپنی نند سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں چائے مزے کی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں مزے کی ہے کیونکہ ان کا ڈرائیور گیا، اس نے اچھے سے پہلے تو دیچیوں کو منجوایا کچوایا، صاف صف کروایا، پھر مزیدار سی اسٹرانگ سی چائے بنوائی. اور آپ یقین کریں اتنی مزے کی چائے تھی کہ آنکھیں جو تھی نا وہ روشن ہو گئی تھی کیونکہ ایک تو جاگے ہوئے تھے، مطلب سوئے ہی نہیں تھے نا. 2 بجے تو میں کھانا وغیرہ بنا کر ہٹی تھی اور میرا خیال ہے گھنٹہ ہی لیٹی ہوں گی تو میرے ہسبینڈ نے اٹھا دیا مجھے. 3 بجے تو میں اٹھ گئی تھی. تو بس یہاں پر جناب اب دوبارہ سفر کریں گے، نکلیں گے اور چلیں گے اپنے گھر کی طرف. سفر بہت لمبا تھا. خیر جب ہم آدھے راستے میں پہنچ گئے، مطلب ہم ساچک کے قریب تقریباً 1 گھنٹہ رہ گیا تھا ہم پہنچے، تو ان کا راستہ علیحدہ ہو جانا تھا، ہمارا علیحدہ ہو جانا تھا. تو انہوں نے بولا پھر ایسا کرتے ہم ایک ہی راستے سے چلتے ہیں اور گھر آ جاؤ. تو پھر میرے ہسبینڈ نے بولا کہ ایسا ہے کہ میں گھر ہی چلتے ہیں کیونکہ میں سوؤں گا جا کے تھوڑا سا نا. تو میرا دل تھا جانے کا، میں نے کہا نہیں چلتے ہیں. تو بس پھر ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں ساچک اور چلیں گے اندر اور یہاں پر آ کر جناب مزیدار سی ایک دفعہ پھر چائے پیئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی چائے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ خالص دودھ کی ہوتی ہے، مزیدار سی اسٹرانگ سی چائے. تو بس چلتے ہیں اندر اب ان کے گھر. ابھی میری نند جو تھی وہ پیچھے بیک رک گئے تھے، وہ لوگ لے رہے تھے جلیبیاں. تو جب انہوں نے بتایا کہ جلیبیاں لے رہے ہیں، میں نے کہا بس پھر تو چائے کا اور مزہ آئے گا. تو آپ لوگ جلیبیاں لے کر آؤ تو ہم چلتے ہیں گھر. تو ہم پہنچ گئے تھے یہاں پر اور خالہ گھر ہی تھیں، میری جو ہسبینڈ ہے ان کی پھپھو. تو بس اب یہاں پر ہم پہنچے ہیں، اب تھوڑا سا ریسٹ کریں گے. اور میرا دل بھی یہی تھا کہ میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں نا، کیونکہ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا، نیند بڑی شدید آئی ہوئی تھی مجھے. جنازہ پڑھ کے ہم آ رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہر کام اسی طرح ہو رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی بڑی ظالم ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ اپنے اناؤں کے چکر میں اتنے گھر چکے ہوتے ہیں، اتنے گھر جاتے ہیں کہ انہیں آس پاس کے رشتے، پیار، محبت کچھ نظر نہیں آتا. قدرتی میرے جو ولاگز ہیں نا وہ ایک جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کی طرف چلے جاتے ہیں. اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ میرے ولاگ رشتوں پہ بن جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے. السلام علیکم. شاید میں رشتوں سے پیار کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام. نہیں اپنے نا وہ وہاں سے آئے ہیں یہ منصور. تھینک یو جی. بڑا کوئی دل کرے کوئی جلیبیاں کھانی. جلیبیاں یمی یمی جلیبیاں. اس انسان کی بھی کیا زندگی جس میں، یعنی اس زندگی میں بھی کیا رکھا ہے جس میں رشتے نہ ہوں، ہے نا. میرا تو یہ خیال ہے. خیر یہاں پر مزیدار سی جلیبیاں کھانے کے بعد اتنی باریک اور اتنی میٹھی مزے کی جلیبیاں تھی نا، بس کیا بتاؤں. جب ہم نے یہ کھا لیں تو اب ہم آ گئے یہاں پر چائے پینے کے لیے. اور چائے میں جناب مزیدار سا یہ روسٹ بھی تیار ہوا تھا اور یمی یمی سا پیزا بھی تھا. میری نند تو ہمارے ساتھ ہی واپس آئی تھی، لیکن جو اس کی دیورانی تھی انہوں نے سارا ارینج کیا ہوا تھا اور مزیدار سی ہر چیز بنی ہوئی تھی. اور جناب چائے تو پھر آپ کو پتہ ہے مزے کی تھی ہی. اور رشتے جو ہیں نا وہ اسی طرح چلتے ہیں، کبھی آپ نے کر لیا کبھی میں نے کر لیا، ہے نا. یعنی جب سارے مل کے چلتے ہیں نا تو ایک چین بنتی ہے رشتوں کی، تو وہی محبت ہوتی ہے سب کی.
خیر یہاں پر میں نے بھی جو ہے نا یہ روسٹ بڑا یمی سا بنا ہوا تھا، ابھی بھی یاد آ رہا ہے تو منہ میں پانی آ رہا ہے، بہت مزے کا تھا. اور جناب یہاں پر یہ کھائیں گے، اس کو انجوائے کریں گے. کافی دیر بیٹھ کے ہم نے گپے شپے لگائی تھی، بہت دیر بیٹھ کے گپے لگائی تھی. تو جناب کھانا شانا آپ کو پتہ ہی میں بنا کر آئی تھی، اور مجھے تھا کہ اگر ہم لوگ ساچک چلے بھی گئے تو میں واپس آؤں تو کھانا مجھے نہ بنانا پڑے. حالانکہ میری نند نے بولا تھا کھانا شانا کھا کے جانا، لیکن کھانا میں نے اس لیے نہیں کھانا تھا، میرا بیٹا گھر تھا اور میرا تھا کہ چلو ہم اکٹھے جا کے کھانا کھائیں گے. لیکن اب یہ چائے اتنی ہیوی ہم نے پی لی تھی کہ اب کھانے کی تو بالکل بھی گنجائش نہیں تھی. تو جناب اب ہم نکلنے لگے ہیں بس. اب چائے شائے پینے کے بعد سکون سے 2 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد، یہ تقریباً 5:45 کا ٹائم ہے جب ہم نکل رہے ہیں، تو بس اب چلیں گے اپنے گھر کی طرف اور وہاں جا کر جناب باقی کی تھکاوٹیں اتاریں گے. جب ہم آ رہے تھے نا تو میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے اچھا تمہارا پلان پہلے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے ساچک اور رکنا ہے. میں نے کہا ہاں میں تو پلاننگ پہلے سے کی ہوتی ہے کہ میں نے اب یہ راستہ بن رہا ہے تو میں نے وہاں پہ اترنا ہے ضرور ہر صورت میں. تو وہ ہنس رہے تھے کہ مجھے تو بتاتی نہیں ہو تو خود تمہارا پروگرام بن گیا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو ایسی ہی ہوں. بھائی میری ایک بات یاد رکھیں، ٹینشنیں پریشانیاں ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں، کوئی بھی اس ٹینشن پریشانی سے چھٹا ڈھکا کوئی نہیں ہے. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور صرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی ٹینشنوں کے وہ زاویے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر کسی کے. تو جب ان ٹینشنوں میں رہ کے زندگی کو گزاریں گے تو ٹائم مشکل سے گزرتا ہے، اگر آپ ہنسی خوشی گزاریں گے تو ٹائم آسانی سے گزرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. ملوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور کمنٹ باکس میں بھی بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے. دیکھتے تو آپ لوگ ہیں، صرف بتاتے نہیں ہیں. چلیں ملوں گی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.